السلام علیکم، میں ہوں روشن دین دیامری۔ ناظرین، آج ہم گلگت بلتستان کے حوالے سے بات کر لیں گے۔ آپ کو جیسا پتہ ہے کہ پاکستان کی جو اس وقت پولیٹیکل سچویشن ہے، اسلام آباد کی جو سیاست ہے وہ بڑی ڈیفرنٹ صورتحال ہے۔ پاکستان میں جو پولیٹیکلی اس وقت سیاستدان آپس میں لڑ رہے ہیں، بیوروکریٹس کی آپس میں لڑائی ہے، عدلیہ کی آپس میں لڑائی ہے، ایون سول ملٹری بیوروکریسی کی مسائل جو ہے وہ اس وقت بڑے گمبھیر ہیں۔ گلگت بلتستان ایک ڈسپیوٹڈ ٹریٹری ہے، گلگت بلتستان کے اپنے مسائل ہیں، اس کے باوجود گلگت بلتستان کی جو لیڈرشپ ہے ان کا وفاق کے ساتھ جس طرح کے تعلقات اور یہاں پر جس طرح قسم کی وہ وقت ضائع کرتے ہیں یا جس قسم کی ریلیشن انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ لگا کر ایک انہوں نے سلسلہ رکھا ہے، اس کی وجہ سے گلگت بلتستان کے مقامی سطح پر بڑے پیمانے پہ مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ گلگت بلتستان کا مستقبل کیا ہوگا؟ گلگت بلتستان کے پاکستان کے موجودہ سینیرو میں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ یہ کوشچن گلگت بلتستان کے تمام نوجوان اس حوالے سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوگا گلگت بلتستان کا مستقبل۔ جس طرح سے پاکستان کی صورتحال چل رہے ہیں، یہ آپس میں لڑائی اور ان کی تقسیم کے ساتھ گلگت بلتستان کے کوئی مستقبل کے حوالے سے کوئی سلوشن ابھی تک کوئی نظر نہیں آ رہا ہے کہ گلگت بلتستان کیا آرڈر کے تحت ہی چلے گا۔ گلگت بلتستان کے اندر جتنے بھی جو بیوروکریسی ہے، جتنے بھی جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں، وہ کیا سارے ہی فیڈرل سے یا وفاق سے لوگ آئیں گے، وہی وہاں کے لوکل گورنمنٹ کو چلاتے رہیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان کے لیے بڑے پیمانے پر، جس میں سب سے زیادہ گندم سبسڈی کا ایک جو ہے وہ بہت سیریس ایشو ہے، وہ بہت زیادہ شدت اختیار کر گئی ہے کہ کس طرح سے اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ وفاقی گورنمنٹ اس وقت جو ہے وہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے مسائل کا شکار ہیں۔ وہ جی بھی گورنمنٹ کو ٹیکسز کے حوالے سے وہ پریشرز ڈال رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مقامی سطح پر فنڈ کلیکشن کی کوئی ترتیب اپنائی جائے، کوئی حکمت عملی کر لیں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے ساتھ گورنمنٹ آف گلگت بلتستان نے ایک جو ہے گلگت بلتستان ریونیو بورڈ کے حوالے سے کوئی انہوں نے پلاننگ کی تھی، اس پہ کوئی ابھی تک کوئی اپڈیٹس نہیں آ رہی ہیں۔ اگر اس کو پلاننگ کر کے وہاں پر اس سسٹم کو وہ لے کر آتے ہیں تو اس سے کتنا ریونیو جنریٹ ہو سکتا ہے۔ اور گلگت بلتستان میں جو سب سے جو الارمنگ مسئلہ ہے ان میں ہے بجلی کا مسئلہ ہے، بجلی کے ساتھ انٹرنیٹ کے وہاں کی جو صارفین کا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی نوجوان وہاں کے وہ فری لانسرز ہیں، وہ کام کرتے ہیں تو ان کو انٹرنیٹ نہ ہونے کی وجہ سے بڑے مسائل کا جو شکار ہوتے ہیں۔ پاکستانی گورنمنٹ جو ہے وہ ان کے اپنے مسائل ہیں، لیکن گلگت بلتستان کے جتنے بھی لیڈرشپ ہیں، حکمران ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ گلگت بلتستان کے ایشوز کے اوپر فوکس کریں، کیونکہ ہم پاکستان کے مین اسٹیٹ کے اندر ہم آتے نہیں ہیں، نہ ہماری کوئی صوبائی اسمبلی ہے وہ جس کی قانون سازی گلگت پاکستان کے اندر کوئی اس کا کہیں نہ کہیں کوئی رول ہو، کوئی نہیں اس کا رول ہوتا ہے، نہ ہم سینیٹ میں کوئی ہماری نمائندگی ہے، نہ ہم نیشنل اسمبلی میں ہماری کوئی نمائندگی ہے، نہ ہم گلگت بلتستان کا کوئی لیڈرشپ جو ہے وہ فیڈرل سطح پر آ کر کوئی بات اس کی سنی جا سکتی ہے۔ اس کے بدلے میں اگر کشمیر کی دیکھ لی جائے تو کشمیر کا جو سٹرکچر ہے وہ بہت بہترین ہے، ان کی ایک ریاستی سیٹ اپ ہے جس کی وجہ سے کشمیر میں بہت سارے کام جو ہیں وہ خود اپنے طور پر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جس میں ایک بہت بڑی بیوروکریسی کے اندر کا جو سٹرکچر ہے وہ دیکھ لیں، وہاں پر سارے مقامی سطح کے بیوروکریٹس ہوتے ہیں، چند ایک آئی جی پی اور چیف سیکرٹری، اس طرح کے ایک دو پوزیشن کے علاوہ باقی تمام پوزیشن لوکل سطح پر ہوتا ہے۔ پھر کشمیر کے اندر کے اندر پبلک سروس کمیشن ہے، کشمیر کے جے کے کا جو بورڈ ہے وہ ایک بہت بہترین سسٹم جس سے مقامی سطح کی جو ہے لوگوں کی سلیکشن ہوتی ہے، لیکن گلگت بلتستان میں یہ تمام چیزیں نہیں ہیں۔ حالیہ دنوں میں گلگت بلتستان کے جو سول سروسز کے جو مقامی سطح کے لوگ ہیں انہوں نے تنگ آ کر بہت عرصے سے اپنی شکایتیں جو ہے وہ مسائل سے تنگ آ کر انہوں نے چیف منسٹر آف گلگت بلتستان کے پاس اپنی جو ان کی کیبنٹ ہے اس کے تھرو چیف منسٹر آف گلگت بلتستان سے ملے، انہوں نے پھر وہاں پر اپنی جو بھی ان کی قرارداد تھی، جو ان کی گزارشات تھی یا ان کی جو بھی جو ایشوز ہیں وہ چیف منسٹر کے سامنے پیش کیے۔ جو سارے 10 دن میں جو بڑے مسائل یہ ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ گلگت بلتستان کے تمام جو مین سٹیز ہیں وہاں پر جتنی بیوروکریسی ہے وہ فیڈرل سے یا ڈاؤن سے آتی ہے، اور جتنے بھی ٹاپ لیول کے اسسٹنٹ کمشنر کی جو کی پوزیشن ہے وہاں پہ بھی وفاق سے یا فیڈرل سے جو ہے وہ پاکستان کے ڈاؤن سے لوگ جو آتے ہیں وہ ان کو وہ پوزیشن دی جاتی ہے۔ گلگت بلتستان کی بیوروکریسی کے اندر ایک ڈسکرمنیشن ہوتی ہے، جتنے بھی جو بڑی پوزیشن اور اچھی پوزیشن کی جو جگہ ہوتی ہے ڈپٹی کمشنرز کی ہو یا اچھی جو ڈپٹی سیکرٹری لیول کی جو اچھی جگہوں میں جہاں پر جو پوزیشنز ہوتی ہیں وہاں پر جو ہے وہ گلگت بلتستان کے لوکل جو لوگ ہیں ان کو نہیں دیا جاتا۔ اس کی حوالے سے ان کی ایک شکایت جو سامنے آئی۔ اس کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان کا جو ایک جو اس سے بھی بڑا ایشو ہے کہ وہ یہ ہے کہ جو گلگت بلتستان کے اندر مسلکی بنیادوں کے اوپر بیوروکریسی تقسیم کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر لے لیں آپ ضلع دیامیر میں آج تک کوئی شیعہ
جو ہے آپ کو کوئی بیوروکریٹس نظر نہیں آئے گا۔ ہمارے بہت سارے دوست ایسے ہیں، جب ان سے سوال میں نے پوچھا کہ بھائی آپ جو ہے دیامر میں آپ لوگ ڈیوٹی کیوں نہیں کرتے، تو انہوں نے مجھے بڑے کھلے الفاظ میں یہ بات کی کہ ہمیں دیامر میں ٹرانسفری نہیں کی جاتی ہے کیونکہ مسلکی بنیادوں کے اوپر۔ یہ چیزیں جو ہے یہ ان کو اسٹیٹ کو اس حوالے سے اپنی نشاندہی کرنے کی ضرورت ہے کہ جو گلگت بلتستان کے جتنے بھی علاقے ہیں وہ ہمارے سب کا مشترکہ ہے۔ آپ اگر کسی مسلکی بنیاد کے اوپر، فرقے کی بنیاد کے اوپر اگر کسی آفیسر کو ٹرانسفر آپ ضلع میں نہیں کرتے تو پھر وہاں پر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ دوسرے گلگت بلتستان کے جتنے بھی جو لوکل کمیونٹی کے لوگ اگر وہاں پر ایڈمنسٹریشنز میں ہوں گے تو وہ مسائل کو زیادہ بہتری سے سمجھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی لوکل کمیونٹی کے جو بیوروکریٹس ہیں اگر ان سے کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو اس حوالے سے ہم بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں، لیکن جب تک ہم مقامی سطح کے جو آفیسرز ہیں ہم ان کو امپاور نہیں کیا جائے گا، ان کی جو جائز حقوق ہیں وہ نہیں دیے جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے مسائل بہت زیادہ آتے ہیں۔ جو باہر سے جو بندہ آتا ہے اس کو ان ایشوز کے اوپر، اس کو لوکل کمیونٹی کے مقامی مسائل کو انڈرسٹینڈ کرنے میں بڑا ایک وقت لگتا ہے۔ گلگت بلتستان کو ایک جو ٹریننگ کی ایک نرسری بنائی گئی ہے، موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ فیڈرل میں جتنے بھی جب CSSPs بنتے ہیں تو ٹرینیز کو گلگت بلتستان بھیجا جاتا ہے، وہ وہیں پہ ٹرین ہو جاتے ہیں۔ جب ٹریننگ کے بعد وہ جیسے ان کو ایکسپیرینس ہو جاتے اس کے بعد ان کو اٹھا کر وہ فیڈرل میں لے کر آ جاتا ہے اور یہی لوگ یہاں پر پھر ٹریننگ دیتے ہیں۔ پھر نئے لوگ بھیجتے ہیں، وہ ٹریننگ ان کی ہوتی ہے، وہ ٹریننگ کے بعد جیسے ایکسپیرینس ہوتا ہے اس کو لے کر آتے ہیں فیڈرل میں۔ تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے مقامی لوگوں کو ان کی جائز اختیارات وہاں پر ان کو ایڈجسٹ کیا جائے، ان کا جو ایک منصفانہ کوٹا ہے اس کے مطابق ان کے جو رائٹس ہیں ان کو وہ دی جائے، تاکہ وہ گلگت بلتستان کے جو ایشوز ہیں مقامی لوگ ہیں وہ لانگ ٹرم وہاں پر ہوتے تو وہ انڈرسٹینڈ بھی کریں گے، اس میں بہتری لانے کی کوشش کریں گے۔ لاسٹ میں جو گلگت بلتستان کے اندر اس وقت جو گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ایک بہت جو بڑا امپیکٹ آئے گا، ابھی جیسے سیزن چینج آتا ہے تو پھر فلڈ کے اور گلیشیئرز کی جو میلٹنگ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اس سے گلگت بلتستان پہ بڑے پیمانے پر مسائل ہوتے ہیں۔ اب جتنے بھی جو NGOs ہیں یا جو انٹرنیشنل جتنے بھی فنڈز آتے ہیں گلوبل وارمنگ کے حوالے سے، تو وہ فنڈ ہوتا یہ کہ اسلام آباد میں بیٹھے بڑے بڑے مافیاز کو یہ فنڈ تقسیم ہو جاتے ہیں، یا گلگت بلتستان کی مقامی سطح پر بھی جن لوگوں کی اپروچ یا جن کے ریسورسز ہوتے ہیں تو ان کو فنڈز دیے جاتے ہیں، وہ ان فنڈز کو لے کر اپنے ہی لوگوں میں تقسیم کر کے پراپر لوگوں کی ٹریننگ نہیں کی جاتی ہے۔ گلیشیئرز کے فلڈ کے حوالے سے لوگوں کو ٹریننگ اس طرح سے نہیں ہوتی کہ ان کی جس طرح ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے جرنلسٹوں کو ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ کس قسم کی آپ نے کون سی خبر کب نشر کرنی ہے، کس قسم کی اویئرنیس آپ نے سوسائٹی کو دینی، یہ بہت سارے ٹریننگز کے لیے مقامی سطح پر ایک بجٹ کو تاکہ مختص کیا جائے، اس بجٹ سے وہ ان لوگوں کو ٹریننگ بھی دے، ان کو گلوبل وارمنگ کے حوالے سے، اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے حوالے سے بھی مقامی سطح کے جو لوگ ہیں خواتین اور مرد اس کے حوالے سے بہترین طریقے سے ان کو سمجھا سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت ضروری ہے۔ اس حوالے سے گورنمنٹ اور جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اور جو مقامی گورنمنٹ ان دونوں کو چاہیے کہ اس حوالے سے نشاندہی کر ان مسئلوں کے حل کوئی نکال